اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ایک انگوٹھی جس پر تاریخ میں کئی واقعات موجود ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے جامنی رنگ میں ڈھلی ہوئی تھی جو کہ اپنے رنگ اور حیت کے باعث سونے سے بھی زیادہ قیمت رکھتا تھا، اور اس وقت کے عمرہ اس رنگ کو اپنے خاص ملبوسات میں استعمال کرتے، جبکہ خواتین اس رنگ سے اپنے بناؤ سنگھار کا بھی سامان کرتی، اور سب سے بڑھ کر اس رنگ کا ذکر قدیم آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سن 1570 قبل از مسیح کے قدیم دور میں سمندری سیپیوں کے گلینڈ سے بنایا جانے والا شاہی جامنی رنگ قدیم دنیا میں حاکمیت اور دولت کی نشانی سمجھا جاتا تھا، جبکہ اسے بنانا بھی انتہائی مشکل عمل ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ خولدار جانداروں کے جسم میں پائی جانے والی معمولی مقدار سے بنتا ہے۔ اس پر مزید معلومات اس وقت حاصل ہوئی جب ایک تحقیق کے مطابق حقیقی جامنی رنگ 3 اقسام کے خولدار جانداروں کی بڑی آنت کے نچلے حصے کے قریب واقع گلینڈ سے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ مخصوص جاندار بحیرہ روم میں پائے جاتے تھے۔ رنگ حاصل کرنے کے لیے کشید کا ایک پیچیدہ عمل کیا جاتا تھا جو کہ کئی روز تک جاری رہتا تھا۔ اسی طرح اس خوبصورت دریافت میں کئی ایسی خصوصیات ہیں جو کہ اسے رنگوں میں سب سے زیادہ قابل قدر بناتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اکثر سونے سے زیادہ مہنگا ہوتا تھا۔ دوستو، حال ہی میں ایسے ہی ایک خوبصورت رنگ کی دریافت اسرائیل کے ایک علاقے میں ہوئی جس کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی اسرائیل میں واقع وادی تمنا، جہاں سے تانبا نکلتا ہے، وہاں کی ایک رنگدار ٹیکسٹائل کا مشاہدہ کرنے کے دوران کپڑے کی باقیات، جھالر اور اون کے وہ ریشے دیکھ کر حیران رہ گئے جنہیں شاہی جامنی رنگ میں رنگا گیا تھا، اور جن کا تعلق انجیل میں بیان کیے گئے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت سے ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ تل ابیب یونیورسٹی میں شعبہ آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ایریز بن یوسف کے مطابق آثار قدیمہ کی تلاش میں جاری مہم کے تحت سن 2013 سے مسلسل کھدائی کی جا رہی تھی، جہاں حرارت کے ذریعے خالص دھاتیں حاصل کرنے کے مقام کو غلاموں کی پہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو صنعتی فضلے سے بھرا ہوا ہے اور جس میں دھاتیں پگھلانے کی بھٹیوں کا فضلہ شامل ہے، اور انہی فضلے کے ڈھیروں میں رنگین کپڑے کے 3 ٹکڑے ملے، جس کی وجہ سے محققین کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ محققین کے لیے ماننا مشکل ہو رہا تھا کہ انہیں اتنے قدیم دور کا اصلی جامنی رنگ کا مواد ملا ہے۔ جی ہاں سامعین، ان خوبصورت ریشم کے جامنی دھاگوں کے قدیم ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے انہیں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی تکنیک سے گزارا گیا، جس کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ملنے والے یہ نمونے 1000 سال قبل از مسیح کے دور کے ہیں، جبکہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بیت المقدس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں قائم تھیں۔ ماہرین کے مطابق اس رنگ کے استعمال کا حوالہ بہت سی مسیحی اور یہودی تحریروں میں دیا گیا ہے جو لوہے کے زمانے میں بطور لباس بحیرہ روم کے جنوبی علاقے میں استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ ہیکل سلیمانی کے ساتھ بھی اس کا تعلق جوڑا گیا ہے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے سیپیوں کے خول اور برتنوں کے ٹکڑوں پر جامنی رنگ کے نشانوں کے علاوہ سائنسدانوں کو اس باوقار قدیم صنعت کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ملا۔ البتہ اسرائیل کے نوادرات کے ادارے میں نامیاتی دریافتوں کی نگران ڈاکٹر ناما سکیننگ کے مطابق یہ دریافت بہت جوش دلانے والی اور اہم دریافت ہے، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار وہ کپڑا ملا ہے جس کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ادوار سے ہے، جسے ایسا باوقار جامنی رنگ دیا گیا ہے جو نہ صرف یہ کہ کبھی دھیما نہیں پڑتا تھا، بلکہ قدیم زمانے میں جامنی رنگ بڑے مرتبے، مذہبی شخصیات اور بلا شبہ شاہی خاندان کے افراد کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر سکینک نے مزید کہا کہ حالیہ دریافت تک ہمارا واسطہ جن پر رنگ کے خانے بنے ہوئے تھے جس سے لوہے کے دور میں جامنی رنگ کی صنعت کا ثبوت ملتا ہے، اب پہلی مرتبہ ہمیں کپڑوں پر اس رنگ کا براہ راست ثبوت ملا ہے جو کہ تقریباً 3000 سال سے محفوظ ہیں، جبکہ دوستو یہ رنگے ہوئے دھاگے اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آج سے 3000 سال قبل بھی کپڑے رنگنے کی تکنیک وجود رکھتی تھی۔ اس رنگ کو بحیرہ روم سے ملحقہ علاقوں میں پائی جانے والی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا تھا۔ ناظرین، دیکھا جائے تو جامنی رنگ کا یہ مخصوص شیڈ صدیوں سے ہی ایک مخصوص طبقے کے لیے بطور نشان رہا ہے۔ تاریخی حیثیت کے اعتبار سے اس رنگ کو اس قدر عام نہیں دیکھا گیا، کیونکہ کسی کپڑے کو رنگ دینے کے لیے ڈائی استعمال ہوتی ہے اور مختلف رنگوں کی ڈائی بنانے کے اپنے طریقے رہے ہیں اور پھر رنگ ملا کر نئے رنگ بنائے جاتے ہیں، لیکن تاریخی طور پر جامنی رنگ کی ڈائی بنانا انتہائی مہنگا عمل تھا، کیونکہ اس کی ڈائی لبنان کے شہر سور سے یورپ میں برآمد کی جاتی۔
यहाँ पर पाई जाने वाली समंदरी सीपियों से इसको निकाला जाता और 10,000 सीपियों से 1 ग्राम जामनी रंग की डाई बनती थी। ये रंग सिर्फ इंतहाई अमीर लोग ही खरीद सकते थे और ये बात भी तारीख का हिस्सा है कि 3री सदी में रूम के बादशाह आरेलियन ने अपनी मलका को जामनी रंग की शाल बनवाने की फरमाइश पर इसलिए मना कर दिया था कि वो इसे खरीदने के माली ज़राए नहीं रखता था। जामनी रंग सोने के मुकाबले में 3 गुना महंगा था। बरतानिया की मलका विक्टोरिया ने जामनी रंग को शाही खानदान के अलावा किसी के लिए भी ममनू करार दे दिया था, क्योंकि ये रंग तमूल और बादशाह की निशानी थी। लेकिन फिर करीबन आज से 150 साल कबल अंग्रेज केमिस्ट विलियम हेनरी तल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरीज बिन यूसुफ का ऐसी ही मजीद दरियाफ्त पर बात करते हुए कहना था, इंतहाई खुश्क मौसम होने की बदौलत हम लोहे के दौर, सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के कपड़े, रस्सियाँ और चमड़े जैसा नामियाती मवाद दरियाफ्त करने के भी काबिल हैं, जिससे कदीम दौर की जिंदगी की नादर झलक देखने को मिलती है। सामीन मोहतरम, इन तमाम दरियाफ्तों और इसके पीछे की गई अनथक मेहनतों का मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का ताबूत सकीना या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के महल दरियाफ्त हो सके। दोस्तों, इसराइली माहिरीन आसार कदीमा का हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुए हैकल सुलेमानी की बाकियात दरियाफ्त करने का दावा भी सामने आ चुका है। इतलात के मुताबिक माहिरीन आसार कदीमा ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर किए गए पहले हैकल की बाकियात दरियाफ्त करने का दावा किया है, जबकि खुदाई के दौरान मिलने वाले तारीखी इमारत के टुकड़े मंजर आम पर लाते हुए अवामी नुमाइश के लिए पेश कर दिए हैं। नाज़रीन मोहतरम, इन जैसी दरियाफ्तों को मुकम्मल तौर पर ढूंढने और अपने मकासद की तकमील के लिए माहिरीन इसराइल दिन रात एक करके वहाँ की नवादरात तलाश करने पर तुले हुए हैं, जहाँ से कभी तो नायाब रंग के धागे मिल जाते हैं तो कभी दीगर कीमती अशिया जो कि कदीम अदवार की याद दिलाती हों। इन्हीं दरियाफ्तों के सबब माहिरीन एक और बात भी अखज़ करते हैं कि हो सकता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी दौलत का इजहार आलीशान इमारतों के जरिए ना किया हो, बल्कि ऐसी ही अशिया से किया हो जो खाना बदोश विरसे से मुताबिकत रखती हैं, जैसा कि कपड़ा और हाथ से बनाई गई अशिया, क्योंकि लोहे के दौर में पत्थर को पिघलाकर तांबे की धात निकालने के जदीद दौर में तेल से तशबीह दी जा सकती है। इस काम में महारत दरकार थी, इसे खुफिया रखा जाता था और जिनके पास ये इल्म था वो अपने दौर के आला तकनीकी माहिरीन समझे जाते थे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदों के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।